بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا زجر ولا يحسبن الذين كفروا اور گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے سبقوا کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے۔ گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے۔ سبقوا کے نیچے عن عذاب اللہ، نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سبقوا کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے۔ اس کے نیچے عن عذاب اللہ لغوی معنی یہ ہوگا کہ وہ ہمارے عذاب سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے عذاب سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی ہمارے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے۔ انہم لا یعجزون، اور یقیناً وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو کوئی بھی ان میں سے بچے گا نہیں، کسی کا استثناء نہیں ہوگا، اور یقیناً یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، قانون جہاد نمبر 3، اور تم تیاری کرو لہم کے نیچے کفار، ان کفار کے مقابلے میں مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ، جتنی تمہاری قوت ہو، جتنی تمہاری طاقت ہو اتنی تم ان کے مقابلے میں تیاری کرو۔ مَا اسْتَطَعْتُم کے نیچے لکھیں لِقِتَالِهِمْ، لِقِتَالِهِمْ، ان سے لڑنے کے لیے تم تیاری کرو جتنی تمہاری قوت ہو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، رباط پلے ہوئے گھوڑے، رباط بمانے مربوط کے ہے اور یہاں اضافت بیانیہ ہے۔ مربوط الخیل یعنی پلے ہوئے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ، تیاری کی حکمت تاکہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو تمہارے دشمن ہیں، ان کے علاوہ جو دشمن ہیں انہیں بھی ڈراؤ۔ اس کے نیچے لکھیں روم اور فارس کے کفار، روم و فارس کے کفار جن سے خلفائے راشدین کے دور میں جنگیں ہوئیں، روم و فارس کے کفار جن سے خلفائے راشدین کے دور میں جنگیں ہوئیں۔ لا تعلمونہم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، پس جو بھی تم خرچ کرو گے اس میں سے، شیء کے نیچے فی آلات الحرب، فی آلات الحرب، جنگ کے آلات میں سے تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تو تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بریکٹ میں یعنی تمہیں بدلہ کم نہیں دیا جائے گا، یعنی تمہیں بدلہ کم نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں اس آیت میں قانون جہاد نمبر 3 کا تذکرہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں جتنی طاقت بنا سکتے ہو بناؤ۔ ہر دور میں کفار کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا تھا تو اس کے مطابق انسان کو حکم تھا وہ اسلحہ ساز و سامان تیار کرے۔ اس دور میں جنگیں تلواروں اور نیزوں کے ساتھ ہوتی تھیں، گھوڑوں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ آج کے دور میں جو جنگیں ہیں اب وہ تلواروں کی نہیں ہیں، آج کی جنگیں لڑاکا طیاروں کے ساتھ ہیں، میزائلوں کے ساتھ ہیں، اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ۔ تو اب حکم یہ ہے کہ انسان جتنا بھی جدید اسلحہ ہے وہ تیار کرے اور اپنے آپ کو کفر کے مقابلے میں مضبوط کرے۔ اور ہمارے ہاں زیادہ کوشش ہوتی ہے فیشن پر، عیاشی پہ، مال اور دولت پر، حرص و ہوس پر، کرکٹ کے کھلاڑیوں پر، ہاکی والوں پر، ان پہ تو زور ہوتا ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے۔ دشمن کے مقابلے کے لیے اتنی تیاری
نہیں کی جاتی۔ حالانکہ دشمن جب حملہ کرے گا تو پھر اس سے لڑنا یہ بلے موبائل اور ہاکی سے نہیں ہوگا، اس کے لیے جدید ہتھیار چاہیے ہوں گے۔ اس لیے دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو۔ اللہ صیغہ امر سے حکم دے رہا ہے اعدوا، تم تیاری کرو کفار کے مقابلے میں، مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ بیان نہیں کی کہ اتنے میزائل بنا لو، اتنی تعداد ہو جائے تو کافی ہے، نہیں کہا جتنی تمہاری طاقت ہو سکتی ہے تم بناؤ۔ آگے لفظ من قوت، قوت میں سے، اس لفظ کی تشریح حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت فی الرمی، الا ان القوت فی الرمی، اور قوت جو ہے رمی میں، رمی کہتے ہیں مارنے کو۔ یہ لفظ بڑا عام ہے، تیر پھینکنے پر بھی اطلاق ہے، وہ بھی پھینکنا ہے۔ میزائل جو آدمی مارتا ہے، یہاں سے بم جاتا ہے، وہ بھی رمی ہے۔ گولی مارتا ہے وہ بھی رمی ہے۔ لڑاکا طیاروں سے اب بم نیچے گرتے ہیں وہ بھی رمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فصیح جملہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جتنی بھی جدید ایجادات ہوں گی وہ سب رمی کے ذیل میں داخل ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا تم تیاری کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، یہ ہے عطف الخاص علی العام، عطف الخاص علی العام۔ پہلے فرمایا مطلق دشمن کے مقابلے میں قوت اختیار کرو، اور اب خاص طور پہ تاکید دی پلے ہوئے گھوڑے تم ان کے لیے تیار کرو۔ تو اب پلے ہوئے گھوڑے قوت میں شامل تھے، لیکن الگ سے اس کا تذکرہ تخصیص کے لیے کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو عطف الخاص علی العام کہا جاتا ہے۔ یہاں رباط مصدر ہیں جو بمعنی مربوط، اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی۔ یہاں بمعنی مربوط کے ہے، مربوط الخیل یعنی بندھے ہوئے گھوڑے، اور یہ اضافت بیانیہ ہے۔ یہ نمبر 2، رباط الخیل سے مراد چھاونیاں ہیں، تم چھاونیاں تیار کرو، چھاونیاں تیار کرو، اور اسی طرح وہ چراگاہیں تیار کرو جس میں تمہارے گھوڑے اور جنگی جانور اس میں چرتے ہوں، جن کے ساتھ تم مقابلہ کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ، تیاری کی حکمت تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو ڈراؤ اور اپنے دشمن کو۔ معلوم ہوا ہتھیاروں کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا، ان پر تمہاری ہیبت طاری ہو جائے، تو ایسے جنگی مارکے کیے جائیں، ایسی جنگی ٹریننگ کا تذکرہ ہو جائے، جنگی مشقوں کا تذکرہ ہو جائے، تاکہ دشمن دیکھیں، ان پہ رعب پڑ جائے کہ مسلمانوں کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کتنے طاقتور ہیں، ٹریننگ میں کتنے ماہر ہیں، مقابلے کے اندر یہ کتنی چستی کے ساتھ لڑنے والے ہیں۔ تو ایسی آج کل کے دور میں اگر بنا کر ان کو آگے بھیجا جائے تاکہ دشمن پہ رعب باقی رہے، تو ایسی ویڈیو ہونی چاہیے۔ اور اب ہوتا کیا ہے، فحاشی کی اور یعنی کہ بے حیائی کی، جس سے بے حیائی بڑھتی ہے۔ ایسا ہو کہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے، گن کیسے چلائی جاتی ہے، لڑاکا طیارے کیسے چلتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے، ان چیزوں کی ہو تاکہ اس سے جہاد کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دشمنوں پر بھی تمہارا رعب رہے، وہ بھی ڈرے۔ ان کے علاوہ دشمن، میں نے آپ سے کہا روم اور فارس کے کفار کہ جن سے خلفائے راشدین کے دور میں جنگیں ہونی تھیں، ان پر بھی تمہارا خوف بیٹھ جائے، اور وہی ہوا، مسلمانوں کا رعب ان پر بھی باقی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو پھر بڑی فتوحات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعلمونہم، تم اپنے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کون دشمن ہے اور کون دشمن کے لبادے میں دوست بنا ہوا ہے؟ وما تنفقوا من شیء، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، فی آلات الحرب، یعنی جنگی ساز و سامان میں سے تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا بدلہ دے گا۔ یہ اشارہ ہے جنگ پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ہتھیاروں پہ جو خرچ ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں، یہ مال ضائع نہیں ہو رہا، یہ مال کارآمد ہو رہا ہے۔ ملک محفوظ ہوگا تو دین کی ترویج ہوگی، اگر ملک محفوظ ہے تو تدریس بھی ہے، امامت بھی ہے، تصنیف بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ اور اگر ابھی آ کے کافر حملہ کر دے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو سب کی بقا جہاد سے، سب کی بقا جہاد سے۔ تو دین محفوظ ہوتا ہے جہاد سے، اور دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے تدریس سے۔
نشر و اشاعت ہوتی ہے تدریس اور تبلیغ کے ساتھ، اور محفوظ ہوتا ہے جہاد کے ساتھ۔ اس لیے قرآن نے دونوں شعبوں کا ذکر کیا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں لڑے اور ایک جماعت علم حاصل کرے، اور جب یہ علم حاصل کر کے لوٹیں تو اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ یعنی بہتر یہ انسان اپنے قبیلے میں دین کی خدمت کرے، اپنے خاندان میں۔ تو کراچی میں تدریسیں نہ ڈھونڈو، اپنے علاقے کے اندر خدمت کرو، وہاں مسجد بناؤ، وہاں مدرسہ بناؤ، وہاں کے لوگوں کا آپ کے اوپر زیادہ حق ہے، ان میں جا کر کام کرو۔ وہاں جہالت زیادہ ہے، وہاں بے دینی اور بدعات زیادہ ہے، یہاں تو الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی بدلے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، قانون جہاد نمبر 4، قانون جہاد نمبر 4، یعنی تم صلح کے لیے نہ جھکو، اور اگر کفار صلح کی پیشکش کر دیں تو صلح کرو۔ یعنی تم صلح کے لیے نہ جھکو، اور اگر کفار صلح کی پیشکش کر دیں تو صلح کر لو۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم بھی جھک جاؤ صلح کے لیے اور تم بھروسہ کرو اللہ پر، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا تم دشمن کے مقابلے میں قوت تو اختیار کرو، لڑو، لیکن اگر دشمن خود صلح کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہ رہے، اور وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، خراج دے رہا ہے، تو پھر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جہاد کا مقصد خون خرابہ نہیں ہے، جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، دین کی سربلندی ہے۔ تو جب وہ دین کی سربلندی کو مان رہے اور خود ماتحت ہو کے رہ رہے اور جزیہ اور ٹیکس دے رہے، تو پھر انہیں مارنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے کہا اگر وہ جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ اشارہ ہے مسلمان خود نہ جھکے، کفار جھکے، یعنی صلح میں خود سے جھکنا نہیں ہے، بلکہ کفار اگر صلح کی پیشکش کریں تو تب تم ان کی صلح کی پیشکش کو قبول کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر احتمال خیانت میں، نیچے لکھیں احتمال خیانت میں، اب خیانت کا احتمال موجود ہے کہ یہ ہم سے صلح کریں اور ہو سکتا ہے بعد میں ہم پر حملہ کر دیں، تو یہ تو احتمال موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ احتمال ہو بھی پریشان نہ ہو، تم صلح کر لو اور بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر یہ خیانت کا احتمال ہے بھی، اللہ کی مدد ہوگی۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ، اللہ ان کی باتوں کو سننے والا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسے مشورے کیے ہیں کہ ہم صلح کی پیشکش کر کے دھوکہ دے کے حملہ کریں گے، تو اللہ ان ساری باتوں کو سننے والا ہے اور اللہ ان کے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ تمہارا بھروسہ اللہ پر ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، نیچے لکھیں بالصلح، بالصلح، کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں صلح کے ساتھ، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یقیناً اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، نمونہ کفایت، اور اللہ وہ ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ أَيَّدَكَ بِنَصْرِ، اللہ وہ ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے۔ أَيَّدَكَ بِنَصْرِ، جس نے آپ کی اپنی مدد میں سے مدد کی ہے اور ایمان والوں کی بھی مدد کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مدد کی نا، غزوہ بدر میں بھی اللہ نے مدد کی ہے، اسی طرح بعد میں بھی کوئی واقعہ ہوگا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مبدأ نصرت، مبدأ نصرت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، اور یقیناً اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ایمان والوں کے دلوں میں محبت ڈال دی نا۔ اگر آپ ساری دنیا کا سارا ساز و سامان خرچ کر دیں تب بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ دیکھیں اسلام کے آنے سے پہلے
یہی اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، اور اسی طرح جاہلیت میں لڑائیاں ہوتی تھیں معمولی باتوں پر، 100 سال 120 سال تک وہ جنگیں باقی رہتی، نسل در نسل وہ جنگیں ہوتی رہتی۔ کس پر جنگ ہو گئی؟ اس کا گھوڑا پہلے ہو گیا، میرا گھوڑا بعد میں ہو گیا، اس نے پہلے پانی پی لیا اور میرے گھوڑے نے بعد میں پانی پی لیا۔ معمولی باتوں پہ جنگ و جدال ہوتا اور لڑتے، ایک دوسرے کی اتنی دشمنیاں تھیں، لیکن اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں ایسی محبتیں اب ڈال دیں کہ جب ہجرت کا سفر ہوا تو اب اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ان کے بھائی کی جو مواخات تھیں، انہوں نے ان سے کہا اگر آپ چاہو میں اپنا آدھا مال تمہیں دیتا ہوں، میری 2 بیویاں جو تمہیں پسند ہو تم مجھے بتاؤ، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ ایسی محبتیں ہو گئی کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، کوئی سگا بھائی اپنے بھائی کو آدھا مال نہیں دیتا۔ لیکن یہاں مہاجرین ہجرت کر کے آئے اور انصار نے کہا ہمارا آدھا مال لو، جو چاہیے ہم تمہیں دیں گے، تو اللہ نے ایسی دلوں میں محبتیں ڈال دیں، ایسی محبت کہ دنیا سے جا رہے اور پیاس کی حالت میں ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، اور ہر ایک کہہ رہے اس زخمی کو پہلے پانی پلاؤ مجھے بعد میں، دوسرا کہہ رہے اس کو پہلے پلاؤ مجھے بعد میں، یہاں تک کہ تینوں نے اپنی جانیں دے دیں، لیکن ایثار کا ایسا جذبہ کہ ہر ایک کو دوسرے کا خیال ہے، یہ ہے اللہ نے محبت ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تمہارے دلوں میں محبتیں اللہ نے ڈالی، اللہ غالب ہے، غالب ہے۔ یہ محبتیں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، حکیم ہے، حکمت یہ ہے محبتیں اس لیے ڈالیں تاکہ اتفاق ہو، اجتماعیت ہو، اور مل کر کفار کا مقابلہ کر سکے۔ ما الفت بین قلوبہم، لکھیں نفی مختار کل، نفی مختار کل، کہ آپ ان کے درمیان میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، یہ تو اللہ نے ڈالی ہے۔ معلوم ہوا ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ایمان والوں میں سے، جو آپ کی پیروی کرنے والے ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک، اس کا عطف ہے ضمیر خطاب پر، حسبک اللہ میں کاف ضمیر خطاب پر اس کا عطف ہے، یعنی اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور اللہ آپ کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی کافی ہے۔ یا نمبر 2 اس کا عطف ہے لفظ اللہ پر، کہ اللہ کافی ہے آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اور یا نمبر 3 یہ موصول مفعول معہو کے معنی میں ہے، ومن اتبعک یہ موصول صلہ مل کر مفعول معہو کے معنی میں ہے کہ اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے، ومع من اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے بھی کافی۔ تفسیر مظہری، تو یہ 3 توجیحات میں نے عرض کر دی کہ اس کا عطف ہے کاف ضمیر خطاب پر، یا لفظ اللہ پر، اور یا یہ موصول صلہ مل کر مفعول معہو ہے کہ اللہ آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کافی ہے۔ تو جب اللہ کافی ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، قانون جہاد نمبر 5، قانون جہاد نمبر 5، اے نبی شوق دلائیے ایمان والوں کو لڑنے پر، شوق دلائیے، ابھاریے ایمان والوں کو لڑنے پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے ان میں سے 20 جو ثابت قدم ہوں تو وہ غالب ہوں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں سے 100 تو وہ غالب ہوں گے 1000 کافروں پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، سبب مغلوبیت، اس لیے کہ یہ کافر ایک ایسی قوم ہے کہ جو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ نیچے لکھیں دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں، دین کو۔ یا نمبر 2 اللہ کی غیبی امداد کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے تم پر، اور جان لیا ہے یقیناً کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، ضعفاً بریکٹ میں سستی ہے۔ وعلم ان فیکم عنوان ہے سبب تخفیف،
सबब तखफीफ फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरा, अगर तुम में 100 आदमी हों सब्र करने वाले तो वो गालिब हो जाएंगे 200 पर, और अगर तुम में 1000 हों तो वो गालिब हो जाएंगे 2000 पर अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। देखिए इन आयात में फ़रमाया गया कि ए नबी आप उभारिए ईमान वालों को जिहाद पर, तो जिहाद पर शौक़ दिलाइए, उभारिए, फ़ज़ाइल बयान कीजिए। तो यहाँ जिहाद पर उभारने का हुक्म है, क्रिकेट पर उभारने का हुक्म नहीं। जिहाद पर उभारो कि इनको मुकाबले के लिए इनको तैयार करो। तो जिहाद ऐसा हुक्म है कि जहाँ अल्लाह पैगम्बर से कह रहा है कि शौक़ दिलाओ और इनको तैयार करो, इसलिए शौक़ दिलाकर तैयार करना और उसकी तरगीब देना ये सुन्नतुल्लाह है। इन यकुम मिनकुम, आगे फरमाया अगर तुम में 20 हों साबित कदम तो वो गालिब आ जाएंगे 200 पर, यानी एक का मुकाबला 10 से होगा तो 20 का मुकाबला 200 से होगा। तो अगर ये 20 साबित कदम हैं तो ये गालिब आ जाएंगे 200 पर, और अगर ये 100 हैं तो ये गालिब आ जाएंगे 1000 पर, यानी हर एक का मुकाबला 10 से होगा तो ये 100 गालिब आएंगे 1000 पर। अब ये कैसे गालिब आएंगे? कहा ये गलबे की जो हिकमतें हैं, अल्लाह की मदद और नुसरत के जो वादे हैं, ये बातें कुफ़ार को समझ नहीं आती। वो तो असबाब को देखते हैं कि 10 आदमी 100 से कैसे लड़े, 100 1000 से कैसे लड़े। तो ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये वो कौम है जो अल्लाह ताला की नुसरत और मदद पर यकीन नहीं रखती। अल-आन ख़फ़फ़ल्लाहु, सबब तख़फ़ीफ़ अल्लाह ने अब ये बयान किया कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर देख लिया, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने सुस्ती को और कमज़ोरी को, तो अल्लाह ने तख़फ़ीफ़ कर दिया कि यकीनन अल्लाह जानता है तुम्हारे अंदर कुछ कमज़ोरी आ गई, कुछ सुस्ती आ गई, इसलिए अब तुम 100 आदमी सब्र करो तो गालिब आ जाओगे 200 पर, और 1000 आदमी हो तो गालिब आ जाओगे 2000 पर। यानी अब मुकाबला होगा 1 का 2 से, अब मुकाबला होगा 1 का 2 से, 100 का 200 से, 1000 का 2000 से। अब यहाँ पहली बात तो ये है, मिसाल पहले दी गई 20 और 100 के साथ, और दूसरे में मिसाल दी गई 100 के साथ और 1000 के साथ। पहले में मिसाल 20 की इसलिए दी कि उमूमन इब्तिदाई इस्लाम में जो सरिया होता था, छोटा लश्कर, उसमें उमूमन 20 अफराद होते थे, और जो बड़ा जैश होता था उमूमन उसमें 100 अफराद होते थे। और जब इस्लाम को गलबा मिलता गया, मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, तो फिर कसरत की वजह से फिर सरिया जो था वो 100 अफराद का होता था और जैश 1000 अफराद का होता था। इसलिए आगे फिर ज़िक्र किया 100 और 1000 का। अब यहाँ के पहले 1 10 से मुकाबला कर रहा है फ़तह, और अभी आ रहा है कि 1 2 से मुकाबला करे। तो वजह इसकी क्या है? देखें, जितने अफराद कम होते हैं उनका अल्लाह की नुसरत पर ईमान ज़्यादा होता है, और वो चुस्ती के साथ, ताकत और क़ुव्वत के साथ लड़ते हैं। थोड़े आदमियों पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा डाल दो, वो कर लेते हैं, क्योंकि हर एक को मालूम होता है करना है, तो वो अपनी ताकत से ज़्यादा काम करते हैं। और जब अफराद ज़्यादा हो जाते हैं तो सुस्ती होती है, हर एक दूसरे पर नज़र रखता है, वो करे मैं नहीं करता, तो फिर काम नहीं होता। तो मसलन अब ज़्यादा साथी हो जाएं, किसी काम में 50 हैं, तो हर एक दूसरे को देखेगा, वो कर ले मैं नहीं करता, वो कर ले मैं नहीं, तो काम होता, अगर हो भी जाए तो वो मजबूती से नहीं। लेकिन अगर 4 अफराद हैं, उन्हें कहना है ये काम करना है, तो अब वो चारों आपस में मिल बांट लेते हैं, इतना इतना काम तुमने करना है, वो कम वक्त में ज़्यादा वो काम को कर लेते हैं। तो इसलिए तादाद कम होती हैं तो अल्लाह की नुसरत और मदद होती है, और चुस्ती से इंसान करता है, और तादाद बढ़ जाती है तो सुस्ती आ जाती। क्या समझे? तो जब जमात में आदमी कम हो तो इसमें मजबूती होती है और इत्तेहाद और क़ुव्वत होती है। अफराद बढ़ जाते हैं ना तो उसमें इंतशार बढ़ जाता है, हर एक का जहन अलग अलग होता है, हर एक की आरा अलग अलग होती हैं, तो आपस में कमेटियाँ मशवरे बनाकर मुतफ़र्रिक़ जमातों में बढ़ जाते हैं। मा कान लिनबिय्यिन, कानून जिहाद नंबर 6, नहीं है नबी के लिए मुनासिब अन यकून लहू असरा, कि हों उनके पास कैदी। असरा
قیدی، حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کریں، یسخن خون ریزی کریں، خوب خون بہائیں، تریدون عرض الدنیا، کیا تم لوگ چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان، اور اللہ تو چاہتا ہے آخرت کو، اور اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، سبب دفع عذاب، سبب دفع عذاب، اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی اللہ کی طرف سے، اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی اللہ کی طرف سے، سبقہ پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو البتہ وہ اللہ پہنچاتا تمہیں اس مال کے بدلے میں جو تم نے لیا ہے بڑا عذاب، اس مال کے بدلے میں جو تم نے لیا ہے بڑا عذاب۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، ازالہ شبہ، پس تم کھاؤ اس میں سے جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں ان آیات میں ایک واقعے کا بیان ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین میں 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اسی طرح بعض دیگر صحابہ کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان بھی اس طرف تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان میں ایک تو بہت سے رشتہ دار تھے، حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضرت علی کے بھائی عقیل بھی تھے، دیگر لوگوں کے رشتہ دار بھی تھے، اور نمبر 2 مسلمان مالی اعتبار سے کمزور تھے، تو فدیہ دے کر اگر چھوڑ دیا جائے گا تو مالی وسعت آ جائے گی، اور نمبر 3 یہ بھی احتمال تھا کہ یہی لوگ اسلام کو قریب سے دیکھیں گے تو یہ آگے مستقبل میں مسلمان ہو جائیں گے، اور وہی ہوا، ان میں سے بہت سارے لوگ فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے پہلے وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ اور پھر چونکہ ان کو اب اتنا بڑا صدمہ پہلے پہنچایا کہ 70 ان کے مارے گئے، اب اگر ان 70 کو بھی مار دیتے تو کفار کو بہت زیادہ اذیت ہوتی اور وہ دشمنی میں اور آگے بڑھ جاتے، اس لیے حکمت یہ تھی کہ فی الحال جو یہ 70 ہیں ان سے پیسے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ ان پر گویا ایک احسان بھی ہوگا، تو اس لیے امکان ہے احسان کے بعد یہ لوگ ایمان میں آ جائیں، اور جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تو ان کے ساتھ یہ لوگ حسن سلوک کریں کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا تو چلو ہم ان ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ حکمتیں پیش نظر تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان سے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، انہیں آپ قتل کرو، عقیل کو حضرت علی کے حوالے کرو، جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دو، میں قتل کروں۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام کے مقابلے میں آئے، یہ لوگ ولیمے کی دعوت میں نہیں آئے، یہ اسلام کے مقابلے میں یہ لوگ آئے، لڑنے کے لیے آئے، اور اگر ان کا بس چلتا تو یہ ہمیں مار دیتے، لیکن ان کا بس نہ چلا، یہ لوگ گرفتار ہو گئے، تو یہ اسلام کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، آپ کی دشمنی میں آئے ہیں، تو ان کو قتل کرو تاکہ کفار پر خوب اسلام کا رعب دبدبہ ظاہر ہو جائے اور کفار کی کمر ٹوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ پسند آیا اور آپ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، چند صحابہ بیٹھے ہیں اور بڑے غمگین اور پریشان ہیں۔ حضرت عمر بھی اتنے میں آگے بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی، وہ غم ہے تو ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، یہ جو نظر آ رہی ہے جگہ، یہ درخت، یہاں تک اللہ کا عذاب پہنچ گیا تھا، اور اگر یہ عذاب آتا تو کوئی بھی نہ بچتا سوائے فلاں فلاں کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ رائے پسند نہیں تھی جو ہم نے دی، اللہ کو وہ پسند تھی جو تم نے دی۔
تو اب آگے وہی بات آ رہی ہے کہ ان کو خوب خون بہانا چاہیے تھا، ان کو فدیہ لے کر انہیں چھوڑنا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا عذاب آتا تو یہ لوگ تو بچ جاتے ہیں، حضرت عمر، سعد بن معاذ، جن لوگوں نے یہ رائے دی، باقی کوئی بچ نہ سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے وہ عذاب مقرر نہیں تھا۔ تو گویا ان آیات میں بڑی تنبیہ کی گئی کہ تم دنیا کے ساز و سامان کو چاہتے ہو، یعنی مال غنیمت، اور اسی طرح فدیہ کہ پیسے مل جائیں، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، تمہاری نظر دنیا پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت پر ہونی چاہیے، آخرت میں اللہ تمہیں بدلہ دے گا، دنیا کا ساز و سامان اصل نہیں۔ تو اب دیکھیں ما کان لنبی، نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے ان یکون لہ اسرا، کہ ہوں ان کے پاس قیدی، یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کریں زمین میں، خوب خون ریزی کریں یعنی خون بہائیں۔ دیکھیں جتنی نجس چیز زمین میں ڈالو گے اتنا سبزہ اچھا ہوگے گا، جتنا گوبر ڈالتے ہیں نا تو اتنا سبزہ اچھا اگتا ہے، جتنے بڑے کافر کا خون گرے گا اتنا اسلام کی شوکت ظاہر ہوگی، اتنا اسلام کا اظہار ہوگا۔ تو اس لیے بڑے بڑے قاتلو ائمۃ الکفر، کفر کے پیشواؤں کو مارو، چھوٹے موٹوں کو نہیں، کفر کے سرغنوں کو قتل کرو تاکہ اسلام کی حقانیت کا اظہار ہو اور ان پر رعب قائم ہو۔ تو یہاں بھی فرمایا خوب خون ریزی کریں۔ تریدون عرض الدنیا، خطاب برائے صحابہ، کیا آپ لوگ دنیا کا ساز و سامان چاہ رہے ہو؟ دیکھیں پہلے خطاب تھا حضور کو، اب یہاں خطاب ہے صحابہ اکرام کو، یہ التفات ہے من الغائب الی الحاضر۔ تو پہلے حضور کو خطاب تھا، ظاہر ہے اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہاں تریدون یہ خطاب کا صیغہ ہے، صحابہ اکرام کو مخاطب کیا گیا، کیا تم لوگ دنیا کا ساز و سامان چاہ رہے ہو؟ لفظ لایا عرض، دیکھیں عرض کہتے ہیں اس کپڑے کو جس کپڑے سے برتن کو مانجا جاتا ہے، اس لیے عموماً قرآن کریم میں یہ تعبیر متاع اور عرض سے کی جاتی ہے۔ اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، اس کو انسان ویسے پھینک دیتا ہے اور وہ بڑا بدنما ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، کوئی اس کو جیب میں نہیں رکھتا اور نہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، ہاتھ لگ بھی جائیں تو ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوتا ہے۔ تو جس طرح اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک متاع ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں اس کی بھی، دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کہا کیا تم لوگ دنیا کا ساز و سامان چاہ رہے ہو، اور اللہ تو تمہارے لیے چاہ رہا ہے آخرت کو، اور اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے، غالب ہے، اللہ تمہیں خود دے دے گا مال اور دولت، تمہیں ان سے فدیہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ مستقبل میں تمہیں خود مال اور دولت اور مال غنائم دے دے گا۔ اللہ حکیم ہے، ہر کام میں حکمت ہے، وقتی طور پر اگر کوئی تنگی اور پریشانی کے حالات ہیں تو اللہ عسر کے بعد یسر لے کر آتا ہے۔ لو لا کتاب من اللہ سبب دفع عذاب، اگر اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی، لمسکم، البتہ تمہیں پہنچتا، فیما، اس مال کے بدلے میں جو تم نے لیا، فیما اخذتم، اس مال کے بدلے میں جو تم نے لیا ہے، بڑا عذاب۔ یہ بات پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، اگر وہ نہ لکھی ہوتی تو اس مال کے بدلے میں تمہیں کیا پہنچتا؟ عذاب پہنچتا۔ اب لوح محفوظ میں کیا بات لکھی ہوئی کہ جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا؟ نمبر 1، لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں اختیار دے دیتا ہے تو پھر اللہ عذاب نہیں دیتا۔ جب اللہ کسی معاملے میں اختیار دے دیتا ہے تو پھر اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اب اللہ نے چونکہ اختیار دیا تھا کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم قتل کرو یا فدیہ لے لو، تو اختیار کے بعد عذاب نہیں آتا۔ ہاں اگر اللہ حکم دیتا کہ ان کو قتل کرو اور پھر کوئی قتل نہ کرتا اور فدیہ لے لیتا تو پھر اللہ کا عذاب آتا۔ نمبر 2، اصحاب بدر کے بارے میں چونکہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، تو اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان پر اللہ کا عذاب ہوتا۔ یا نمبر 3، چونکہ یہ خطا اجتہادی تھی اور خطا اجتہادی پر مواخذہ نہیں ہوتا، یہ خطا اجتہادی ہے اور خطا اجتہادی پر مواخذہ نہیں۔ یا نمبر 4، ان قیدیوں میں سے اکثر نے بعد میں مسلمان ہونا تھا،
اسی لیے لوح محفوظ میں اب ان کے لیے عذاب نہیں تھا۔ عذاب تو کفار کے لیے ہو، تو ان میں سے اکثر نے بعد میں مسلمان ہونا تھا۔ نمبر 5، امر اور نہیں اگر صراحتاً نہ ہو تو اس کے خلاف پر گرفت نہیں ہوتی۔ امر اور نہیں اگر صراحتاً نہ ہو تو اس کے خلاف پر گرفت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے امر نہیں صراحتاً تو حکم دیا نہیں کہ تم ان کو قتل کرو، تو اس وجہ سے اختیار دیا تھا، اس لیے عذاب نہیں ہے۔ یہ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں ہوتا۔ پہلے بھی بات گزری، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ موجود ہو تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو جب اللہ حضور کی موجودگی کی وجہ سے کفار کو عذاب نہیں دیتا تو ایمان والوں کو تو بطریق اولا نہیں دے گا۔ تو حضور کی موجودگی تھی۔ یہ بات میں نے عرض کر دی، لولا کتاب من اللہ سبقہ، کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے طے نہ ہوتی تو اس پر تمہیں بڑا سخت عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، ازالہ شبہ۔ اب شبہ یہ ہوا کہ یہ مال ہم استعمال کریں یا نہ کریں۔ ابھی جو ہم نے فدیے میں مال لے لیا، جو مال غنیمت میں ہمیں مال ملا، اب ہم اس کو استعمال کریں یا نہ کریں؟ خطا تو ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، تو کہا اب تم اس مال کو لے لو، یہ غنیمت کا مال حلال ہے، پاکیزہ ہے، اللہ سے آگے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو خطا ہوئی ہے اللہ نے معاف کر دی، لیکن آئندہ دنیا کی طرف نگاہ نہ رکھنا۔ اب یہاں بطور فائدہ کہ ایک بات سنیں، دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی نبی سے اگر کوئی اجتہادی بات ہو جائے اور جس میں خطا ہو وہ اللہ کی رائے کے موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً متنبہ فرما دیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے دے دیں اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کے مقابلے میں دوسری رائے ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو متنبہ کر دیتے ہیں کہ یہ رائے نہیں، یہ رائے پسندیدہ ہے۔ تو جیسے یہاں پر حضور نے رائے دی، اللہ کے ہاں دوسری پسند تھی تو اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے منع بھی فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کے لیے حکم دے دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھو، جو پڑھ لیا فَبِهَا، آئندہ پڑھنا نہیں۔ تو حضور اگر کوئی رائے دیتے، یہ وحی سے پہلے کی بات ہوتی، وحی کے بعد آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ تو یقینی اور قطعی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ لیکن اگر قبل الوحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی بات بتا دیتے، اللہ تعالیٰ کی رائے دوسری ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو آگاہ کر دیتا۔ اور ایک ہوتا ہے فقہاء کرام کا اجتہاد، فقہاء کرام جو اجتہاد کرتے ہیں ان میں خطا بھی ہوتی ہے فقہاء سے اور ثواب اور درستگی بھی ہوتی ہے، تو اگر وہ درستگی تک پہنچ جائیں تو ڈبل اجر ہے، اور اگر خطا ہو جائے تو ان کے لیے ایک اجر ہے۔ فقہاء اپنی غلطی پر مطلع نہیں ہو سکتے، وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ اس اجتہادی مسئلے میں امام صاحب کی رائے درست تھی یا امام شافعی کی رائے درست تھی، یہ ہمیں یقیناً اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم دلائل کی روشنی میں یہ ترجیح دے دیتے ہیں کہ بھئی احناف کا مسلک زیادہ راجح ہے ان دلائل پر، اور ان کا مسلک ان کے مقابلے میں مرجوح ہے، یعنی صرف آراء دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے فقہاء کی خطا کا علم نہیں ہو سکتا، اس لیے اجتہادی مسائل میں دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ بھی اجتہادی مسئلے میں اس نے بھی اجتہاد کیا، اللہ اس کو بھی اجر دے گا، اس نے بھی اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہی، اللہ اسے بھی اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر دے گا۔ اب یہاں ایک اور بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن بنا دیا۔ اس طرح قرآن کریم میں تقریباً 22 مقامات ہیں جو حضرت عمر کی منشا کے مطابق نازل ہوئے ہیں، اور اگر ان کی تفصیلات پڑھنی ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری کی کتاب تاریخ الخلفاء، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں عنوان ہے فی موافقات عمر رضی اللہ عنہ، فی موافقات عمر رضی اللہ عنہ۔ اس کے تحت انہوں نے وہ تمام مقامات ذکر کیے ہیں جو حضرت عمر کی منشا کے
या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल अस्रा। कानून जिहाद नंबर 7। कानून जिहाद नंबर 7। अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल अस्रा, फरमा दीजिए उन लोगों के बारे में, फ़ी अयदीकुम मिनल अस्रा, जिन कैदियों ने मुसलमान होने का इरादा ज़ाहिर किया है, जिन कैदियों ने मुसलमान होने का इरादा ज़ाहिर किया है। इयअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम, अगर अल्लाह ताला देखेगा तुम्हारे दिलों में कोई भलाई, खैरन के नीचे इखलास, युतिकुम खैरन, तो अल्लाह देगा तुम्हें भलाई, नीचे समरा, मिम्मा उखिज़ मिनकुम, उस फ़िदिये में से, उस फ़िदिये में से जो लिया गया तुमसे, व यग़फ़िर लकुम, और वो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और वो अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यहाँ से जिहाद के 7वें कानून का तज़किरा है, और ये फ़रमाया गया है कि इन कैदियों से जो साज़ो सामान लिया गया, यानी बदर के मौके पर जो 70 कैदियों को आज़ाद किया गया और उनसे फ़िदिया लिया गया, तो उसके बारे में फ़रमाया कि अगर यही कैदी जिनसे फ़िदिया लिया गया, अगर इनके दिलों में ईमान का इजहार होगा और इनकी नीयत दुरुस्त होगी, इखलास होगा, तो जो इनसे लिया गया अल्लाह वो इनको मुस्तक़बिल में अता कर देगा, और जो इनसे गलतियां हुई हैं अल्लाह ताला इन्हें माफ़ भी कर देगा। तो फरमाया कि ए नबी, आप फरमा दीजिए उन लोगों से और उन कैदियों से जिन्होंने मुसलमान होने का इरादा किया है, अगर अल्लाह जान लेगा इनके दिलों में कोई भलाई यानी इखलास, तो अल्लाह देगा इनको भलाई यानी समरा, मिम्मा, उस फ़िदिये में से जो इनसे लिया गया, और अल्लाह इनके गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है। तो बहुत से इन कैदियों में से बाद में ईमान लेकर आए, तो अल्लाह ताला ने मुस्तक़बिल में उनको गनाइम और माल खूब अता किया, और उनके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ भी कर दिया। वहीं युरीदु ख़ियानतका, और अगर वो इरादा करेंगे ख़ियानत करने का, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल, यकीनन उन्होंने ख़ियानत की इससे पहले। फ़अमकन मिनहुम, तो अल्लाह ने गिरफ़्तार करवाया इन्हें, तो अल्लाह ने गिरफ़्तार करवाया इन्हें, बस अल्लाह जानने वाला, हिकमतों वाला है। यानी अगर इन्होंने ख़ियानत की, ज़बान से तो कहा कि हम ईमान लेकर आएंगे, और आगे ये लोग ईमान लेकर नहीं आए, या इरादा किया और बाद में ईमान नहीं लाए, तो गोया इन्होंने ख़ियानत की। और इन लोगों ने तो इससे पहले भी ख़ियानत की है, यानी इब्तदाई मक्की ज़िंदगी में भी ये लोग ईमान लेकर नहीं आए, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाई, ख़ियानत करते रहे, तो अल्लाह ने इसीलिए इनको गिरफ़्तार करवाया। फ़अमकन मिनहुम, तो अल्लाह ने गिरफ़्तार करवाया इन्हें। तो अब ये 70 गिरफ़्तार होकर आए, ये इन्हीं को इनके गुनाह की सज़ा मिली है। बस अल्लाह जानने वाला है इनके इरादों को, और अल्लाह फ़ौरन सज़ा नहीं देता, इसलिए कि वो हकीम है, मोहलत देता है कि इंसान ईमान ले आए या लौट आए। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू, मुमिनीन के फ़िरक़े सलासा का तज़किरा, मोमिनीन के फ़िरक़े सलासा का तज़किरा। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू, अब लिखें फ़रीक़ अव्वल मुहाजिरीन है और फ़रीक़ सानी अंसार हैं, और फ़रीक़ सालिस वो मोमिनीन हैं जिन्होंने हिजरत नहीं की। फ़रीक़ अव्वल मुहाजिरीन है और फ़रीक़ सानी अंसार हैं, और फ़रीक़ सालिस वो ईमान वाले हैं जिन्होंने हिजरत नहीं की। तो ये 3 जमातें हैं।
تو ان الذین آمنوا وہاجروا، نیچے لکھیں مہاجرین کا تذکرہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں مہاجرین کے 3 اوصاف کا تذکرہ ہے۔ صفت نمبر 1 ایمان لے کر آئے، صفت نمبر 2 ہجرت کی، اور صفت نمبر 3 اللہ کے راستوں میں اپنی مال اور جان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، انصار کا تذکرہ، انصار کا تذکرہ، اور انصار وہ ہیں آووا جنہوں نے جگہ دی، بریکٹ میں مہاجرین کو، جگہ دی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی۔ تو اس میں انصار کے 2 اوصاف کا ذکر ہے، نمبر 1 مہاجرین کو ٹھکانہ دینا، نمبر 2 مہاجرین کی مدد کرنا۔ اولئک بعضهم حکم فریقین، حکم فریقین، پس ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، فریق ثالث، یہاں سے تیسری جماعت کا تذکرہ ہے جو ایمان لے کر آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حکم، پس نہیں ہے تمہارے لیے ان سے وراثت کا کوئی تعلق، من ولایتہم، وراثت کا کوئی تعلق، تمہارا ان سے وراثت کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ دیکھیں پہلی جماعت تھی مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، دوسری جماعت تھی انصار جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اور تیسری جماعت تھی مؤمنین غیر مہاجرین، مؤمنین غیر مہاجرین، ایمان لے کر آیا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ان کا حکم یہ ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو ان کو وراثت اور ان کے ساتھ قلبی مالی تعلق کا نہیں ہوگا، وراثت ان کو نہیں ملے گی۔ تو گویا ابتدا میں یہ شرط تھی، وراثت تب ہوگی جب وہ ہجرت کریں۔ لیکن وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے کاموں میں، اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے کام میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر لازم ہے ان کے ساتھ مدد کرنا، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، تو اگر وہ تم سے مدد طلب کریں گے تو تم ان کے ساتھ ضرور مدد کرو۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم کے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں عہد ہو، یعنی اگر مہاجر مسلمانوں کا ان کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کریں گے، سمجھے؟ دیکھیں اگر یہ مسلمان مدد کے لیے پکاریں تو ان کی مدد کرو، لیکن اگر وہ قوم ایسی ہے کہ تمہارا اور ان کے درمیان معاہدہ ہے کفار کے ساتھ کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اور وہاں کے مسلمان تمہیں کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، ان سے لڑو، تو تم نے نہیں لڑنا، کیونکہ تمہارا اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے تم ان مسلمانوں کے کہنے پر پھر نہیں لڑو گے، اس لیے کہ تمہارا اور ان کا معاہدہ ہے، تم معاہدے کی پاسداری کرو، ویسے اگر وہ تمہیں پکاریں تو لڑو۔ تو إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم کے تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہو، یعنی اگر مہاجر مسلمانوں کا ان کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو پھر ان مسلمانوں کی مدد نہیں کریں، یا اسی طرح اگر یہ مہاجر جو مسلمان ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ طے ہوا تھا، اب اگر وہ مسلمان مدد کے لیے پکاریں تو پھر یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یقیناً کافر لوگ وارث ہیں بعض کے دوست ہیں اور وارث ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو تکن فتنۃ فی الارض، تو ہوگا زمین میں فتنہ، و فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد۔ الا تفعلوہ لکھو، اس کا تعلق ہے فعلیکم النصر کے ساتھ، الا تفعلوہ کا تعلق ہے
فعلیکم نصر کے ساتھ، یعنی تم ان کی مدد کرو۔ اگر مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا، تو ایمان والوں کی مدد کرو، الا یہ کہ معاہدہ ہو تو پھر مدد نہ کرو۔ والذین آمنوا وہاجروا، بشارت جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ وہی مہاجرین کا تذکرہ۔ والذین آووا ونصروا، انصار کا تذکرہ، اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہی لوگ مومن ہیں یقیناً۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے ہوگی بخشش اور ان کے لیے رزق ہوگا عمدہ۔ لہم مغفرہ دفع ضرر، ورزق کریم جلب نفع۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اس کے بعد اس کے نیچے لکھیں من بعد کے بعد، بعد الہجرت النبویہ، بعد الہجرت النبویہ، جو ہجرت نبوی کے بعد ایمان لے کر آئے یا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، پس وہ لوگ تم میں سے ہیں۔ لکھیں یہ ماقبل کے لیے ناسخ ہے میراث میں، فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ یہ ماقبل کے لیے ناسخ ہے میراث میں۔ اوپر یہ کہا تھا نا کہ اگر وہ لوگ ہجرت نہ کریں، اوپر حکم تھا مَا لَكُم مِّن وَلَایَةٍ مِّن شَیْءٍ، ان کے لیے وراثت کا ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ اوپر کہا تھا کہ اگر وہ ہجرت نہ کریں ان کو وراثت نہیں ملے گی، اور یہاں حکم آیا کہ اگر وہ لوگ اس کے بعد ایمان لے آئے اور ہجرت کر لی تو فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، تو وہ تم میں سے ہیں، یعنی اب ان کو میراث ملے گی، سمجھ رہے؟ اب ان کے لیے میراث میں حصہ ہوگا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار بعض کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، بعض کے زیادہ حقدار ہیں میراث میں اللہ کی کتاب میں، یعنی وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے لیے میراث کے زیادہ حقدار ہیں، اور یقیناً اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حکمتوں سے خوب واقف ہے، انسان نہیں جانتا۔